بہت شکریہ جناب چیئرمین. میں اسی موشن کے انتظار میں تھا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ فلور آف دا ہاؤس پہ ڈسکشن ہو اور اچھی ڈسکشن ہو اور اعداد و شمار اس کے ساتھ ڈسکشن ہو. سینیٹر صاحب نے کہا کہ جی اعداد و شمار پہ ہونا چاہیے, بالکل 100%. فائنینس کا تعلق ہمارا بھی تھوڑا سا رہا ہے تو بالکل انشاءاللہ ہم لوگ 100% اعداد و شمار پہ کریں گے. کئی چیزیں جو ہیں وہ فگرز, وہ میں آپ کی توسط سے وہ فگر سینیٹر صاحب کی درستگی بھی میں کروں گا, کیونکہ ہمارا دن رات بجلی کا اور اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے فائنینس کے ساتھ, تو وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. جناب چیئرمین, جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور یہ 25 جولائی تھی 2018, جس دن ہمارا الحمدللہ ہماری میجورٹی کے ساتھ حکومت آئی. عمران خان صاحب نے 15-16 اگست 2018 کو حلف اٹھایا اور کابینہ بنی. اس کے بعد جناب چیئرمین, جو اس وقت تک سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے جو بارودی سرنگیں بوئی تھیں یا رکھی تھی, وہ میں سامنے آپ کے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کے توسط سے ہاؤس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. 1.5 سال تک پاکستان مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت نے, ان کو نظر آ رہا تھا سامنے کہ الیکشن آ رہا ہے 2018 کا, انہوں نے ٹیرف کا انکریز نہیں کیا. کئی ہیلے بہانے کر کے انہوں نے کہا جی کہ اس کو آگے نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا الیکشن آئے گا اور بجلی کی قیمت ہمیں زیادہ کرنی پڑے گی اور ہم لوگ مار کھائیں گے. اللہ کی شان جناب چیئرمین, انہوں نے ایسی مار کھا لی الیکشن میں, وہ خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. وہ سامنے ہمیں ایک چیز نظر آ رہی تھی. جس وقت یہ قلمدان مجھے ملا 11 ستمبر 2018 کو, سب سے پہلی چیز جو سامنے ہماری پڑی تھی کہ ٹیرف انکریز کرنا ہے, اور کوئی تھوڑا بہت نہیں جناب چیئرمین, 3 روپے 29 پیسے فی یونٹ ہم نے انکریز کرنا تھا, اس سے بھی زیادہ. وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ تو ہم لوگ شروع میں کس طرح کریں گے. اس کے برعکس بڑی مشکل سے اس کو ہم نے کم کیا اور 1 روپے 29 پیسے فی یونٹ کیا, اور اس میں بھی 300 یونٹ کے جو صارفین ہیں اس کے ٹیرف میں انکریز نہیں ہوا. اور وہ کیوں کیا انہوں نے؟ یہ سابقہ جو بارودی سرنگیں یہ بو کے گئے تھے, اس میں انہوں نے یہ بھی کیا مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت جناب چیئرمین, کہ جو ہائی لاس فیڈرز جو تھے ان پہ ان کو الیکشن نظر آ رہا تھا, انہوں نے کہا یہاں پہ بالکل آنکھیں بند کر کے بجلی دے. ابھی مزے کی بات یہ ہے جناب چیئرمین, آپ ہائی لاس فیڈرز پہ جتنا مرضی آپ دے دیں, بجلی دینے کی کوشش کریں, وہ فیڈر اٹھائے گا نہیں, وہاں پہ وہ لائن ٹرپ کرے گی. چوری کے اوپر انہوں نے کام نہیں کیا, ٹرانسمیشن لائنوں پہ سابقہ حکومت نے کام نہیں کیا, وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری گلے. جس وقت ہماری حکومت آئی اس سے پہلے ہر سال سردیوں میں آپ کا نارتھ ساؤتھ اینٹی ڈی سی کا نظام 500 kVA اور 220 kVA کا ملک خدا نہ خواستہ, مطلب ملک میں میجر ٹرپنگز ہوتی تھی, ملک اندھیرے میں چلا جاتا تھا. جس وقت ہم نے یہ قلمدان مجھے ملا اس سال بھی, کیونکہ انہوں نے تو کام نہیں کیا, ہمارے پاس 2 مہینے گزرے تھے, سردیاں آ گئی, فوگ آ گئی, اور وہاں پہ ٹرپنگ ہوئی گدو کے قریب, دو میجر ٹرپنگز ہوئی. پورا سال ہم نے لگایا. یہ پچھلی سردیاں گزری ہیں جناب چیئرمین, ہندوستان کے علاقے میں انہوں نے بے تحاشا فوگ ریکارڈ اٹھا کے دیکھتے ہیں. اور میں یہاں پہ اسی ہاؤس کے ہمارے ساتھی ہیں سینیٹر نعمان وزیر صاحب, ان کو میں یہاں پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس میں ان کو اکنالج کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے ہمارے ساتھ, ہمارے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ہم نے اسٹڈی کرائی اور الحمدللہ ریکارڈ نکالنے جناب چیئرمین. 1 سیکنڈ کے بھی آپ کی 500 اور 220 کی لائنوں میں 1 سیکنڈ کی ٹرپنگ کہیں پہ نہیں آئی. یہ فرق آیا جس وقت 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی. ملک میں کیپیسٹی ٹرانسمیشن بجلی کرنے کی 18,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں تھی. اس وقت الحمدللہ میرے پاس اس وقت موجود ہے ریکارڈ, 25,000 میگا واٹ ہم لوگ الحمدللہ اس وقت ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. اس پہ ہم نے کام کیا, اپنی میجر ٹرانسمیشن لائنز پہ کام کیا جناب چیئرمین. یہ چیزیں ہوتی ہیں.
ابھی آتے ہیں معاہدوں پہ. جناب چیئرمین, پاکستان تحریک انصاف نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا, مہنگا معاہدہ کیا. ذرا گریبان میں جھونکے وہ کون کون سے ادوار تھے جس میں ہوا. یہ 2016-17 میں آپ کی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. مسلم لیگ نون کی حکومت میں مہنگی بجلی کے بارے میں بات کرنا تو آسان ہے, تو پھر حقائق بھی دیکھ لیں. کیبنٹ کمیٹی آن انرجی مسلم لیگ نون کی حکومت میں انہوں نے دیکھنا کہ تھا کہ 4000 میگا واٹ کی رینیویبل انرجی, جس کی قیمت اس وقت کمپیٹیٹو بیس ہم لوگ جو اس وقت دے رہے ہیں ٹیرف, جناب چیئرمین, وہ تقریباً 4 سینٹ سے بھی نیچے آ گیا ہے. شمسی توانائی اور جو آپ کی ہوا سے بنتی ہے بجلی, ان کی حکومت نے کیا کیا کہ وہ رینیویبل انرجی کے تقریباً 4000 میگا واٹ کے پروجیکٹس کو ایک جنبش قلم سے انہوں نے اڑا دیا, اور اس کی جگہ مہنگی بجلی ایل این جی جو ہے وہ امپورٹ کر کے یہاں پہ لگا دیے. اس کا کون دے گا جناب چیئرمین جواب؟ اور وہ بھی معاہدے کیا ہیں؟ ٹیک اور پے کانٹریکٹس. اور اس کے اندر بھی کون سے کانٹریکٹس؟ میں زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, ہم لوگ بحث کر سکتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں, پر اس پہ آپ آ جائیں. اس پہ جناب چیئرمین آپ کے جو کانٹریکٹ کی شکیں ہیں کہ آپ نے سود اور پرنسپل اماؤنٹ وہ 10 سالوں میں ادا کرنی ہے. پروجیکٹ کا جو ٹینیور ہے اس کی مدت 25 سال, سود اور پرنسپل اماؤنٹ پہلے 10 سالوں میں. تو وہ جو اماؤنٹ بنتی ہے, اس کا میں بڑی آسان عام فہم زبان میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 100 روپے آپ نے قرضہ لیا, اس کو آپ نے ادا کیا, سود کو سائڈ پہ رکھیں, آپ اس کو 20 سالوں میں ادا کریں گے جناب چیئرمین, آپ کو 5 روپے فی سال پڑے گا. آپ اس کو 10 سال میں ادا کریں گے, آپ کو 10 روپے پڑے گا. کیپیسٹی پیمنٹ یہ ہوتی ہے, اس پہ آپ کا سود, اس میں پرنسپل اماؤنٹ. انہوں نے جناب چیئرمین غلط معاہدے کیے. یہ تو وہ عام ہم لوگ زبان میں کہتے ہیں اپنے دیہاتی علاقوں میں کہ آپ نے چادر اپنے مونڈے پہ رکھی اور چل پڑے. چادر چھانٹ کے آپ کندھے پہ رکھتے تھے, مونڈے پہ رکھ کے چل گئے. کیوں؟ کیونکہ میرا دینا نہیں, کو اور اس کو بھگتے گا. ان کو تو معلوم تھا کہ ہم لوگ گئے, یہ آگے والے آنے والے ہیں, وہ بھگتیں گے, تو ہم لوگ بھگت رہے ہیں. 4000 میگا واٹ مہنگی بجلی کس نے کی؟ انہوں نے کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ جو معاہدے یا آئی پی پیز کا آج کل ذکر ہو رہا ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, ہماری حکومت نے تو نہیں کیا جناب چیئرمین, انہوں نے کیا. ہم تو لیولائز ٹیرف کے اوپر جا رہے ہیں, جو چیز بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. رینیویبل انرجی پہ ہمارا زور ہے, ڈیمز پہ ہمارا زور ہے. ان کے حکومت کی جو پالیسیز تھیں, انرجی مکس, پاکستان میں پن بجلی بھی موجود, پاکستان میں رینیویبل انرجی بھی موجود, پاکستان میں تھر کول بھی موجود. جناب چیئرمین, ان دونوں پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے کیا کیا؟ غلط پالیسیز کی وجہ سے آج ہمارا 70-75% جو ہے وہ امپورٹڈ انرجی پہ چلا گیا. اور اس پہ کیا چیزیں کر دی؟ اس پہ جناب چیئرمین آپ نے ڈالر انڈیکس ریٹرنز بھی کر دی ہیں, معاہدے دیے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے سرکولر ڈیٹ کے بارے میں میرے بھائی نے بات کی ہے, سینیٹر صاحب نے. جناب چیئرمین, آپ یہ بھی سرکولر ڈیٹ کا معائنہ بھی تو کریں, اس پہ کیا چیزیں آ رہی ہیں. سرکولر ڈیٹ میں آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون نے جس وقت, اس وقت انہوں نے یہ پالیسی کی, اور ان کے آخری 18 مہینوں میں, ان کے دور میں تقریباً 12 مہینوں میں جناب چیئرمین سرکولر ڈیٹ 438 ارب روپے سے چڑھا تھا. اور پرانے ادوار کا بھی آپ یہ حساب لگائیں تو اس ریٹ سے, بلکہ میں ایک آگے بات کر کے پھر پرانے ادوار کا بھی کرتا ہوں, جو ریٹ آف انکریز ان کے دور کا جو سرکولر ڈیٹ کا تھا وہ 39 ارب روپے ماہانہ تھا. 39 بلین 39 ارب روپیہ ماہانہ کا ریٹ. وہ گاڑی انہوں نے ہمیں حوالہ کی کہ اس سے یہ جا رہا ہے, اس پہ اوپر ہم نے کنٹرول کیا, اس کو نیچے لاتے رہے. یہ کووڈ سے پہلے اس کو ہم نے چوری کے خلاف مہم, لائن لاسز کو کم کرنا, پاکستان میں 8,800 فیڈرز ہیں ان کے اوپر کنٹرول کیا. 20% ہمارے ہائی لاس کے رہ گئے, اس کے
تقریباً ہمارے رہ گئے جناب چیئرمین، اس پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم لوگ 12 ارب روپے ماہانہ پہ اس کو لے آئے تھے. سرکولر ڈیٹ پلان ہم نے کیا. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. مجھے یہ بتائیں جناب چیئرمین کہ اس ریٹ سے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ 39 بلین روپیز کے ریٹ سے یا یہ زیادہ ہوتا تو جناب چیئرمین آپ کو تقریباً یہ سرکولر ڈیٹ 273 ارب روپے یہ بڑھا دیتے. اور اس جو میں اہم بات کرنے والا تھا اس پہ یہ بھی آپ ذہن رکھیں کہ سرکولر ڈیٹ کا جو سابقہ جو پہاڑ یہ چھوڑ کے گئے ہمارے لیے، اس پہ 50% سرکولر ڈیٹ کا حصہ جو ہے وہ سیدھا انفنڈڈ سبسڈیز ہیں. یہ کسی کو نہیں معلوم، یا اس کا مطالعہ کرنا چاہیے جناب چیئرمین. انفنڈڈ سبسڈیز کیا ہے کہ ان کے دور کے جو ان کے لیڈران تھے، فلانے کو بجلی مفت دے دو، فلانے کو یہ سبسڈی دے دو. خزانے میں پیسہ ہے نہیں، نہ جیب میں پیسہ، اور جا کے سبسڈیز دے ہی جائیں. دیکھی جائے گی دوسری حکومت آئے گی وہ بھگتے گی. 50% تو سرکولر ڈیٹ کا حصہ وہاں پہ چلا گیا. بقیہ حصہ جو ہے جناب چیئرمین 35% سے زیادہ آپ کا ڈالر کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے. آپ یہ غلط پالیسیز نہ کرتے، امپورٹڈ فیولز ہم پہ مسلط نہ کرتے تو آج یہ ایشو نہیں تھا. شروع کے انہوں نے کیا، ان دونوں پارٹیز نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین آپ اس چیز پہ آ جائیں. میں نے جو کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ٹیرف انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. اس وقت جو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جناب چیئرمین، اس چیز کو توڑنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک تو ہوتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی سابقہ دور میں یہ ہوا، ہم تو آگے آپ کو ابھی پلان دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ الحمدللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ ہم نے آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی پلان ہم ابھی 6 اگست کو سی سی آئی سے اس کو منظور کرا کے اس کو نوٹیفائی کریں گے. پلان بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. کمپیٹیٹو بیسس پہ آپ کی رینیوبل انرجی جو ہے کمپیٹیٹو بیسس پہ ہوگی، اور اس کا سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہوگا جناب چیئرمین وہ آپ کے صوبے بلوچستان میں اور سندھ میں جائے گا. وجہ کیونکہ شمسی توانائی اور ونڈ کوریڈورز وہاں پہ ہیں. اور ہم لوگ اپنا جو ہمارا شیئر ہے 2025 تک اس کو ہم لوگ 20% تک لے کے جائیں گے، یعنی کہ تقریباً 8000 میگا واٹ رینیوبل انرجی کا ہم لوگ ایڈ کریں گے. اور اس وقت تک ہم لوگ تقریباً 1000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئے ہیں. ونڈ انرجی ہم لوگ لگا رہے ہیں، اور اس کے ہم نے اس کے اور دوسری چیز جناب چیئرمین، یہ 8000 میگا واٹ جو ونڈ اور سولر کی انرجی آئے گی انشاءاللہ 2025 تک، اس کو ہم لوگ 2030 تک انشاءاللہ اس کو ہم لوگ تقریباً 20,000 میگا واٹ تک لے کے جائیں گے. ہمارا جو ٹوٹل انرجی مکس ہے اس کا 30% حصہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ آپ کا رینیوبل انرجی سے ہو، جس کی قیمت اس وقت 4 سینٹ سے نیچے جا رہی ہے. تقریباً آپ کا فی یونٹ بجلی جو ہے وہ آپ کی 5 روپے سے بھی نیچے چلی جائے گی. یہ وہ فیوچر ہے جس کی طرف جا رہے ہیں. اس پہ آپ پن بجلی لگا دیں. بادشاہ دیامیر کا پہلی بار صحیح کسی نے سنجیدہ طور پہ اس پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ جا کے اس کا آغاز کیا ہے. کروٹ آپ دیکھ لیں جناب چیئرمین، کروٹ پروجیکٹ ہے. آپ کے باقی ہمارے پروجیکٹس ہیں ہم نے شروع کیا آزاد جموں اینڈ کشمیر میں. ہائیڈل پروجیکٹس ہیں، منڈا ڈیم ہے. یہ سارے کے سارے وہ پروجیکٹس ہیں جناب چیئرمین جس پہ اس حکومت نے ہم لوگ سنجیدگی سے پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ جناب چیئرمین یہ ہے کہ ہم نے پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز استعمال کر کے پاکستان میں انٹیگریٹڈ پلاننگ کی ہے بجلی کی، کہ آپ کے انرجی کے سورسز کدھر لگیں گے، کہاں سے ہم نے اٹھانے ہیں، کس بیسس پہ، لیسٹ کاسٹ بیسس پہ، سب سے کم قیمت پہ، کمپیٹیٹو بیسس پہ. این ٹی ڈی سی کی طرف سے وہ آپ کے نیپرا میں اس کی ابھی پبلک ہیئرنگ ہوئی ہے اور 15 اگست تک وہ فائنلائز ہوگی. اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2047 تک پاکستان میں ہم لوگ 1,00,000 میگا واٹ تک پہنچے. 1,00,000 میگا واٹ لیسٹ کاسٹ بیسس پہ. اور اس پہ
ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ پن بجلی اور رینیوبل انرجی، شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی کر لیں اور تھرکول کو کر لیں. تقریباً 80% آپ کی انرجی جناب چیئرمین، نیوکلیئر، تھرکول، پن بجلی، ونڈ اور سولر شمسی توانائی، 80% تک ہماری بجلی ہمارے انڈیجنس سورسز سے ہوگی کہ ہمارے ملک میں انرجی سیکیورٹی آئے. ہم لوگ یہ ڈالر اور ان چیزوں سے ہٹیں، اپنا مستقبل اپنے ہاتھ میں رکھیں، ہماری انرجی کو، ہماری انڈسٹری کو یہاں پہ ایک بوسٹ ملے. پہلے ادوار کی طرح نہیں. یہ ہماری پالیسی ہے جناب چیئرمین. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں بات کی ہے. بالکل میں اس کو یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں، اس کی میں سختی سے تردید کرتا ہوں جناب چیئرمین. میں یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس یہ بات کرتا ہوں. یہاں پہ منسٹر انچارج پاور ڈویژن بندہ ناچیز میں یہاں پہ کھڑا ہوں. یہاں پہ ہم لوگ صاف شفاف طریقے سے الحمدللہ کام کرتے ہیں. کسی بندے پہ آپ بتا دیں کسی قسم کی کوئی چیز. یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں جناب چیئرمین. بجلی کا تو انہوں نے بات کی تو کارکے کا بھول گئے. یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے جس نے کارکے کا چیپٹر بند کیا اور خوش اسلوبی سے پاکستان کو کوئی کاسٹ نہیں پڑی، ورنہ بین الاقوامی عدالتوں میں تقریباً 1.4 ارب ڈالر کی ڈز پڑ چکی تھی. ہمارے خلاف فیصلہ ہو چکا تھا. کن کی بنیادوں پہ؟ ان کی بنیادوں پہ، یہ سابقہ حکومتوں کی بنیادوں پہ. وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے آ کے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آ کے اس کو ریورس کرایا جناب چیئرمین. اس پہ پریزیڈنٹ اردوغان صاحب نے ادا کیا، پر ہمارے پاس وہ شواہد موجود تھے. یہ کارکردگی ہوتی ہے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں ساری چیزیں جناب چیئرمین. اس پہ اور میں آ جاؤں، سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی ناقص پالیسی میں جو ایک چیز میں کہہ رہا ہوں جناب چیئرمین، یہاں پہ یہ ٹرانسکرائب ہو رہی ہے، یہ لکھی جا رہی ہے اور یہ قوم بھی سن رہی ہے، لوگ سارے سن رہے ہیں. ایک چیز میں کوئی بھی کہوں، وہ میں کوئی بھی آدمی اس کو چیلنج کر سکتا ہے. وہ میں انوائٹ کرتا ہوں. میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں. سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جناب چیئرمین، ایل این جی باقی گیس کی جو غلط پالیسیز انہوں نے کی، گیس کے سیکٹر میں تقریباً 330 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ وہاں پہ پڑ گیا. مجھے آپ بتا دیں جناب چیئرمین، تھوڑا آپ کے توسط سے ہاؤس کو اور قوم کو بتاتا ہوں کہ ایک چیز آپ کو 10 روپے کی آپ خریدتے ہیں اور 2 روپے کی آپ بیچیں اور آپ کی پالیسی کی وجہ سے آپ یہ کریں تو وہ خمیازہ کون بھگتے گا؟ پیٹرولیم پالیسیز ان کی غلط، ایکسپلوریشن غلط. جناب چیئرمین، یہ تو میں نے یہاں پہ بات کی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے جناب چیئرمین چوری اور یہ ایفیشنسی میں بہتری کی وجہ سے، یہ فیکٹس ہمارے پاس ہیں، 121 ارب روپے ہم نے اپنا ریونیو میں انکریز کیا، جو ہم نے اپنی ایفیشنسی سے سسٹم پہ بہتری کی. یہ ہم لوگ جو تقریباً 18,000 میگا واٹ سے اٹھ کے ہم لوگ 25,000 میگا واٹ پہ جا رہے ہیں. ابھی بھی جناب چیئرمین میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گریڈز ہیں، یہ میجر گریڈز ہیں ٹرانسمیشن کے. ان کے دور میں ان کو کیا سمجھ نہیں تھی کہ یہ کام بھی کرنا ہے؟ یہ سٹیز کے، یہ شہروں کے درمیان ان انٹرپٹڈ بجلی جس کو ہم لوگ یہ کھول رہے ہیں. ہم لوگوں نے جناب چیئرمین، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 2 دن پہلے 500 KVA کا یوسف والا گریڈ میں ہم نے اس کو کھولا ہے. آپ کا میپکو کا ریجن اپ ٹو فیصل آباد اس کا فائدہ، 220 گکھڑ کا گریڈ 220 KVA کا یا KV کا جناب چیئرمین، وہاں پہ ہم لوگ یہ 7 اگست کو انشاءاللہ یہ کھولے، اس کو ہم لوگ کلیئر کریں گے. یہ کنسٹرینٹ تھا 220 KV نیو روات. یہ 30 سپٹمبر کو یہ کنسٹرینٹ ہمارا اسلام آباد کے قریب لیڈر آف دا ہاؤس صاحب ان کے بالکل پڑوس میں ہے. یہ کنسٹرینٹ ہم لوگ کریں گے کلیئر. سرفراز نگر 220 KV آپ کے جناب چیئرمین. گٹی کا میں نے آپ کو گٹی کا 500 KV. جناب چیئرمین، یہ وہ کنسٹرینٹس ہیں جس پہ دن رات ہمارے لڑکے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین میں کے الیکٹرک کے بارے میں بھی بات کروں، فیولز کے بارے میں بات کی، میں نے آپ کو ٹیرف سٹرکچر کے بارے میں بات کی. میں نے یہ بتایا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے
امپورٹڈ فیول پہ آج ہمارا انحصار ہے. کیوں کر رہے تھے یہ؟ قوم ان سے پوچھے. اسی وجہ سے جس وقت ہم لوگ پچھلے سال 2018 میں الیکشن میں گئے تھے، جناب چیئرمین، ہمارے پسینہ جو ہے گٹوں سے نکل رہا تھا. وجہ وولٹیج کی کمی، بجلی مطلب ملتی نہیں تھی. الحمدللہ ہم نے وہ کنسٹرینٹس کلیئر کی ہیں. ابھی آ جائیں جناب چیئرمین کے الیکٹرک پہ. جی منسٹر صاحب. جی جناب چیئرمین، صرف 3-4 منٹ، صرف یہ بہت ضروری ہے. جناب چیئرمین، مسلم لیگ نون کے ایک وزیر تھے بجلی اور پانی کے، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ ہمارے ہی وزیر منسٹر پلاننگ، ان کے جواب میں، وہ بھی یہاں پہ ہیں، ان سے آ کے یہاں پہ پوچھیں کہ ان کو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں کیا کہ الیکٹرک میرا ہیڈ ایک ہی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے اس وقت کے وزیر نے کہا تھا. اور ہم لوگ کہتے ہیں جناب چیئرمین کہ الیکٹرک کو ہم لوگ بجائے 650 میگا واٹ بجلی دینے کے، ہم نے ان کو 850 میگا واٹ سے بھی زیادہ ہم لوگ بجلی دے رہے ہیں. یہ سابقہ حکومتیں جو تھیں یہ کہاں تھیں؟ سینٹرل ڈیلیوری پوائنٹ جو کے الیکٹرک کے ارد گرد ہے. ابھی نیپرا نے بھی اپنی ہیئرنگ کی ہے اور کے الیکٹرک کے شو کاز نوٹس دیے کہ تم لوگ کیوں نہیں ہوش کے ناخن کھاتے. ان کو انہوں نے کٹڑے میں کھڑا کی ہے، ان کے اوپر جرمانے لگائے ہیں. پر یہ پیپلز پارٹی کے جو ایک ممبر صاحب ہیں، اپنا ان کے وزیر ہیں، ان کے کوئی رشتہ دار لگتے ہیں، وہاں پہ سندھ کے ممبر ہیں، سندھ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں نیپرا میں، انہوں نے منت محتاجی کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ان پہ جناب والا کہ جرمانہ اتنا نہیں لگنا چاہیے. جس وقت جناب والا، جناب چیئرمین، جس وقت ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور ہیں اور دکھانے کے کچھ اور ہیں، ابھی تو واویلا کر رہے ہیں، پر جس وقت حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر تو اسے آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے ہیں. آپ کا جناب چیئرمین اس اگلے سال کے الیکٹرک جو ہے اپنا LNG پلانٹ بھی لا رہا ہے، اور اس وقت ہم نے ان کو فورس کی ہے کہ 2 سینٹرل ڈیلیوری پوائنٹس 500 KV کے گریڈ سٹیشنز بنائے کہ ہم ان کو بجلی دیں. اس وقت ان کی 3400 میگا واٹ جس وقت ڈیمانڈ آتی ہے، ان کا سسٹم کیونکہ انہوں نے انویسٹ ہی نہیں کیا. اور ہماری بات جو ہم لوگ کرتے رہے وہ پروو ہوئی. انہوں نے اپنے ٹینکیوں پہ RFO نہیں رکھا. ہم نے 39 40 39 40 ہزار ٹن RFO ان کو ہم نے دیے جناب چیئرمین اپنے سسٹم سے. جب ہم اپنی ڈیمانڈ، ہم لوگ اپنا سسٹم اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں تو کے الیکٹرک تو پرائیویٹ ادارہ ہے، انہوں نے کیوں نہیں کی پلاننگ؟ غلط پلاننگ تھی ان کی. انہوں نے اپنے سسٹم پہ انویسٹ کرنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ آج دیکھیں کراچی میں جناب چیئرمین جو حال ہو رہا ہے، کراچی ڈوب رہا ہے. وہ وفاق کے ساتھ تو نہیں ہے، وہاں پہ ایک صوبائی حکومت ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ حکمرانی کر رہی ہے. ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو ٹائم سر آپ جا کے وہاں پہ نالیاں، یہ ساری چیزیں، سوریج سسٹم کیوں نہیں صاف کرتے؟ وہاں پہ ایک جگہ میں بات کر رہا تھا تو کس نے کہا جی کہ یہاں پہ ہمارا جو پمپ ہے وہ نہیں چلتا. میں نے کہا سال کے 11 مہینے ہوتے ہیں، مانسون جولائی میں آتا ہے، 11 مہینوں میں پلاننگ کرے. آپ کا ایکسکیویٹر یا بلڈوزر کوئی بجلی سے تو نہیں چلتا جناب چیئرمین، وہ تو ڈیزل سے چلتا ہے. اس وقت کیوں نہیں پلاننگ کی؟ اس وقت وہ کیوں نالے نہیں کیے؟ کیوں؟ کیونکہ پیسے ہڑپ ہو رہے تھے. جناب چیئرمین ان تلخ حقائق کے اوپر بھی آئیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین ہم لوگ انشاءاللہ کراچی کے لیے بھی ہمارا یہی ہے کہ ان کو ہم لوگ اپنے نیشنل گریڈ سے ان کو پوری بجلی مہیا کریں. کراچی الیکٹرک اس کو ابزارب کر سکے. آج ہم لوگ چاہیں بھی کراچی الیکٹرک وہ بجلی لے نہیں سکتا. انہوں نے اپنا سینٹرل ڈیلیوری پوائنٹ بنایا نہیں ہے جہاں سے وہ بجلی نیشنل گریڈ سے لے سکیں. یہ وہ حقائق ہے جناب چیئرمین جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. اور دوسری اہم بات، جی منسٹر صاحب، آخری 1 منٹ جناب چیئرمین، آخری 1 منٹ. بابر یعقوب صاحب اور محمد علی صاحب اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو کہ IPPs کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اس وقت ان کی نیگوشیشن پروسیس چل رہا ہے. کچھ دن انتظار کریں، انشاءاللہ ان کی نیگوشیشن سامنے آئیں گی، بہتری ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ صاف شفاف طریقے سے کر رہے ہیں. کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی دنیا کے سامنے جس وقت وہ ایک چیز تیار ہوتی ہے تب لاتا ہے. کئی چیزیں بیہائنڈ دا سینز، وہ نیگوشیشن پروسیس اس وقت وہ ہو رہے ہیں، بہتر طریقے سے ہو رہے ہیں. تو لہٰذا جناب چیئرمین میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک بار پھر کہ جو ریٹ بجلی کے تھے وہ سابقہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، غلط معاہدوں کی وجہ سے آج اس قوم کو اس کا خمیازہ
भुगतना पड़ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, मैं फिर दोहराऊंगा कि उन्होंने टैरिफ टाइम से नहीं बढ़ाया। उनके दौरे हुकूमत में जो आपका सर्कुलर डेट का इंक्रीज हो रहा था वो 39 अरब रुपए माहाना था, जो कोविड से पहले हमने अपनी एफिशिएंसीज और अपने बेहतर तरीकाकार से हम लोग 12 अरब रुपए फी महीना उस पे ले आए थे, उसको हम लोग मजीद नीचे ला रहे थे। कोविड की वजह से, क्योंकि हमने लोगों को रिलीफ देना था, तकरीबन हमने 100 अपने मुख्तलिफ सार्फिन को, 300 यूनिट के सार्फिन को उनके बिल्स में हमने डिलेज किए, उसकी वजह से चढ़ा है। जुलाई के बाद उस पर हम लोग कंट्रोल करेंगे। और आखिर में जनाब चेयरमैन, मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत में जो कैबिनेट कमेटी और एनर्जी थी, उन्होंने सस्ती बिजली को कुर्बान करके महंगी बिजली, सस्ती बिजली कौन सी जनाब चेयरमैन? रिन्यूएबल एनर्जी, शमसी तवानाई और विंड, उसको खत्म करके उन्होंने 4000 मेगावाट महंगी बिजली वो सिस्टम में लाए। 16.5-17 रुपए की बिजली, जहां पे वो 6-6.5 रुपए की बिजली हो सकती थी। ये वो चीजें हैं जिसके सामने आपको आना चाहिए जनाब चेयरमैन। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसने पहली बार इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ कंपेटिटिव बेसिस पे बोली लगी कि आपने किधर करना है। बिजली के रेट हम लोग आगे कम हमारे इंशाल्लाह होंगे। हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि जितने प्रोजेक्ट हमारे आए वो सस्ते आए, वो बेहतर आए, कि लोगों को और मईशत का उसका फायदा हो। हर एक प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ लीस्ट कॉस्ट बेसिस पे इंशाअल्लाह ताला वो हियरिंग 15 अगस्त तक मुकम्मल कर लेगी नेपरा, उसके बाद वो सामने आएगा। साइंटिफिकली हम लोग जा रहे हैं और इस मुल्क के लिए हम लोग 2000 टारगेट है कि 1 लाख मेगावाट इंशाअल्लाह इंडिजिनस रिसोर्सेज पे, जिसपे थर्कोल, जिसपे विंड, सोलर, हाइडल और ये सारी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पाकिस्तान का हो। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। The motion has been talked out.